امت کی اس ماں نے پوری امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو اور اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اللہ کی مدد ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کا سہارا ساتھ چاہتے ہو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ کا جبل نور پہ غار حرا میں آنا جانا ہوتا تھا، اور وہاں آپ جبل نور کے اوپر پہاڑی تھی، پہاڑی کے اوپر ایک غار تھی، وہاں خلوت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ سامنے بیت اللہ بھی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس پہاڑ کا انتخاب فرمایا اور وہاں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، سامنے بیت اللہ کی زیارت کرتے۔ گھر سے ضروری سامان لے جایا کرتے تھے جس سے آپ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ 30 دن کے بعد، 40 دن کے بعد جب ضرورت ختم ہوتی تو واپس گھر آتے اور پھر لے کے چلے جاتے۔ آپ کو خلوت بہت پسند تھی، تنہائی میں اللہ کی عبادت بہت پسند تھی۔ یہ ابتدائی دور تھی، اور آپ کو کچھ خوابیں بھی آنے لگی، اور وہ خوابیں بھی ایسی سچی کہ جو آپ خواب میں دیکھتے بیداری کی حالت میں وہی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ پھر ایک دن آپ غار میں تشریف لے گئے تو جبرائیل امین آئے۔ اصلی شکل میں نہیں تھے، اس لیے کہ اصلی شکل میں تو ان کے اتنے پر ہیں کہ اس غار میں سما ہی نہ سکے۔ انسانی شکل میں بھی نہیں تھے۔ آئے اور کہا کہ پڑھو پڑھو۔ بچے سے کہیں آپ پڑھیں تو سامنے قاعدہ ہوتا ہے، بڑے سے کہیں پڑھو تو اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے، کسی اور کے پاس کہیں تو کچھ لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پڑھو۔ تو یہاں فرشتہ بھی کچھ لکھا ہوا لے کے آیا، کہا پڑھو۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، ہر بار آپ نے یہی بات فرمائی کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور خوب دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پڑھو، آپ پڑھتے چلے گئے، لیکن آپ کی کیفیت مختلف ہو گئی، آپ کا دل دھڑکنے لگا، اور یہ آیتیں لے کر آتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے، آپ پر کپ کپی تاری تھی، اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ انہوں نے کچھ اڑا دیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی وہ کیفیت ٹھیک ہو گئی، اور آپ نے اپنی وہ پوری صورتحال جو آپ نے وہاں غار حرا میں دیکھی اپنی اہلیہ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کی شان ہے، آدمی پریشان ہو
اور آدمی بے چین ہو اور آدمی کسی تکلیف میں ہو تو نبی اور نبی کی باتیں آدمی کو تسلی دیتی ہیں۔ آدمی پریشان ہو، آدمی تکلیف میں ہو، آدمی پر گھبراہٹ طاری ہو تو نبی یا پھر آج نبی کی باتیں آدمی کے لیے تسلی کا باعث، آدمی کا حوصلہ ملتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، گھبراہٹ ختم ہوتی ہے، اندیشے ختم ہو جاتے ہیں، اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ اور یہاں تو نبی پر گھبراہٹ ہے، سبحان اللہ، اور یہاں تسلی کون دے رہی؟ حضرت خدیجہ۔ اللہ نے اس خاتون کو بھی بڑا مرتبہ دیا تھا کہ سارے جہان کے لیے تسلی کا سامان نبی اور نبی کی باتیں، اور آج یہاں تسلی مل رہی ہے نبی کو اپنی اہلیہ سے، حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ایسی باتیں فرمائی جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اصل میں جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ اور فرمانے لگے کہ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ تو ضرورت مند کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو مفلس آدمی کو کما کے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، وتعین نوائب الحق، آپ تو مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ تو حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور ایک آدمی کے ساتھ جو اچھا کر سکتا ہے ان سب چیزوں کا اس خاتون نے ذکر کر دیا، یعنی وہ اچھائی کرے گا رشتہ داروں سے یا اجنبی سے۔ اب اجنبی سے کرے گا وہ محتاج ہوگا یا غیر محتاج ہو جائے گا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا وَتُكْرِمُ الضَّيْفِ، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، یعنی اس میں رشتہ دار بھی آ گئے، غیر رشتہ دار بھی آ گئے، غیر رشتہ دار میں مجبور بھی آ گئے، غیر مجبور بھی آ گئے، ضرورت مند بھی آ گئے، غیر ضرورت مند بھی آ گئے۔ مہمان تو ضرورت مند نہیں ہوتا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ اور آپ کی کن خوبیوں کا ذکر کیا، کن اعمال کا ذکر کیا، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ نہیں کہا آپ خلوت میں اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں غار حرا میں جا کر، آپ غار حرا میں اتنا ذکر کرتے ہیں، آپ تنہائی میں جا کر اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ تنہائی میں جا کر اللہ کی یکسوئی سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔
یہ نہیں فرمایا. آپ کے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا، ان افعال کا تذکرہ فرمایا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. امت کی اس ماں نے پوری امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو اور اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اللہ کی مدد ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کا سہارا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر تم اپنی زندگی میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھا کرو. اگر اللہ کی مدد اپنی زندگی میں چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مشکلیں آسان کریں اور ہر مشکل میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، پھر تم اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. اللہ کبھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ جو تم سے بن پاتا ہے اللہ کے بندوں کی مدد میں، تم اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. تو اللہ تو بڑا غیور ذات ہیں، بڑے قدردان ذات ہیں، وہ ذات کبھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی. صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو،